इमेजिन करें एक 15-16 साल का बच्चा अपने कमरे में बैठा हुआ मुसलसल अपने मोबाइल पे टिकटॉक या इंस्टाग्राम देख रहा है। मीनवाइल उसकी वालदा उसको खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसे उसकी वालदा 1 से 2 बार बुला चुकी हैं। जब तक उसको याद आता है वो खाना खाने के लिए जाता है, और खाने के दौरान गपशप में उसको ये याद नहीं आता कि उसको आज का होमवर्क क्या मिला था। वो ज़हन पे ज़ोर डालता है, याद करने की कोशिश करता है, और उसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं कि उसको ये याद आए कि आज स्कूल में क्या पढ़ा था और आज उसको होमवर्क क्या मिला है। ये डिजिटल डेमेंशिया की एक ऐसी एग्जांपल है जो हमारी रूटीन लाइफ में हो रही है। ज़रा सोच के बताइए कि हम 80s और 90s में पैदा होने वाले लोगों को अपने बचपन, लड़कपन और इवन जवानी में भी अपने कितने ही दोस्तों के फ़ोन नंबर ज़ुबानी याद थे। उस मेमोरी को रिकॉल कीजिए और फिर ये सोचिए कि आज हमें कितने लोगों के फ़ोन नंबर ज़ुबानी याद हैं। हार्डली 2, 3 या 5। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ज़रूरत से ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, और ये नंबर्स हमें क्यों याद नहीं है? क्योंकि ये नंबर्स हमारे मोबाइल में सेव हैं, और अगर हमें अपने किसी दोस्त को कॉल करनी है तो हम मोबाइल में उसका नाम लिखते हैं और वो डायल हो जाता है। नंबर याद करने और उसको याद रखने की सलाहियत अब हमारे ज़हनों में बहुत कम हो गई है। फ़ोन नंबर्स तो दूर, हमें अपने ईमेल्स और डिफरेंट किस्म के पासवर्ड्स याद रखने के लिए भी एफर्ट करना पड़ती है कि भई ये कोड याद रखना है, ये पिन याद रखनी है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल डिमेंशिया। अब एक माँ है, आप अपने 3 से 4 साल के बच्चे को या 6-7 साल के बच्चे को मसरूफ़ करने के लिए कि वो आपको तंग ना करे, क्योंकि आपको बहुत से काम करने होते हैं, आप उसको मोबाइल पकड़ाते हैं ताकि वो 1 से 2 घंटे स्क्रीन पे गुज़ारे, ताकि वो 2 घंटे के लिए बिज़ी हो जाए और आपको तंग ना करे। इवेंचुअली होता क्या है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो बच्चा आपके साथ इंटरैक्शन करना कम कर देता है, वो आपकी बात पे रिस्पॉन्स करना कम कर देता है, वो आपकी बातों का जवाब देना कम कर देता है। ये सब डिजिटल डिमेंशिया है। डिनर के लिए एक फैमिली टेबल पे मौजूद है, लेकिन सब वहाँ पे मौजूद नहीं है। एवरीवन इज़ बीइंग ऑक्युपाइड बाय देयर मोबाइल्स। पेरेंट्स अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो रहे हैं। जो टीनेजर्स हैं वो स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो अपना टैब लेके खाने की टेबल पे मौजूद हैं कि हम खाना खाते हुए टैब देखेंगे। No one is actually present at the dinner table. You are not connected to each other, but you are connected to the device you are holding. और फिर होता क्या है कि आपस का कनेक्शन भी उसी तरह से डिफोकस हो जाता है, ब्लर हो जाता है, जैसा कि वहाँ डिनर टेबल पे बैठे हुए आप आपस में डिस्कनेक्टेड होते हैं। और फिर बच्चे अपनी रूटीन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो अपनी स्कूल की चीज़ें भूलने लगते हैं, उनके बिहेवियर्स में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। ये सब रिज़ल्ट है हमारे ज़्यादा स्क्रीन टाइम का, जो हमें पहुंचा देती है एक ऐसी स्टेज पे जिसको कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कोई किसी ज़रूरी काम से कोई ईमेल चेक करने के लिए अपना मोबाइल खोलते हैं। मीनवाइल आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी को फलां शख्स ने लाइक किया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वो स्टोरी देखते हैं, देखते ही चले जाते हैं, क्योंकि उसके साथ और लोगों ने भी तो स्टोरीज लगाई हुई हैं। फिर मीनवाइल आपकी फीड में कोई ऐसी रील आ जाती है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और वो रील्स देखने में खैर से आपका 1 से आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, और आप भूल जाते हैं कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो सिर्फ 2 से 3 मिनट में हो सकता था। लेकिन उन नोटिफिकेशंस की वजह से, गैर ज़रूरी स्क्रॉलिंग की वजह से आप अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 मिनट, बल्कि ये भी कम है, घंटे ज़ाया कर चुके हैं। ये सब हो रहा है हम सब की ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ यू टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपकी होस्ट रुमा फहद, एंड दिस इज योर वेरी ओन प्लेस टू टॉक अबाउट योर स्टोरीज, इनसाइट्स एंड कॉन्वर्सेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आपको इन सिनेरियो से बखूबी आइडिया हो गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिजिटल डिमेंशिया। यानी क्या, बताते हैं आप। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने से हमारे दिमाग का साइज छोटा हो जाता है? साउंड्स स्कैरी बट इट्स अ
a reality. Welcome to the age of digital dementia that is affecting millions of people, especially ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹینیجرز کو. آج کی اس ویڈیو میں ہم مل کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈیجیٹل ڈیمنشیا کیا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے امپیکٹس کیا ہیں ہمارے بچوں پر، ہمارے ینگسٹرز پر، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل ڈیمنشیا کی ٹرم سب سے پہلے جرمن نیورو سائنسدان مینفرڈ سپٹزر نے 2012 میں اپنی کتاب میں بتائی، اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں، جیسے کہ میموری، پرابلم سالونگ ٹیکنیک اور یادداشت، ان صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے. اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ جب بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہمارے دماغ کی ساخت کو بدل دیتا ہے، اسپیشلی دماغ کے اس حصے کو جو رسپانسبل ہوتا ہے میموری کے لیے اور لرننگ کے لیے. 2018 میں دی لینس میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ وہ بچے جن کا اسکرین ٹائم ایک دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے، ان کی کوگنیٹو ایبلٹی باقی بچوں کی نسبت کم ہوتی ہے. جی پی ایس اور ڈیجیٹل آلات پر زیادہ انحصار ہماری رستوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے. اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہم گوگل میپ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں نا. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم کسی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے یا کہیں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ حد تک موبائل پہ ریلائی کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے ذہن کو سست بنا دیتی ہیں. پلس میڈیکل سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ 5 سے 6 سال کے بچے جن کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے وہ فیس کرتے ہیں فوکس کی کمی اور اسپیچ ڈیلے، کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. جو کنیکٹیوٹی ہے وہ موبائل کے ساتھ ہے، اور موبائل آپ کے ساتھ باتیں نہیں کرتا، آپ کے ذہن میں، آپ کے لاشعور میں ووکیبلری نہیں بڑھتی. اتنے چھوٹے بچے پڑھ کے نہیں سیکھتے، وہ سننے سے سیکھتے ہیں، اور جب وہ سن ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے تو سیکھیں گے کیا. ہمارے وہ نوجوان جو بہت زیادہ سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے جاتے ہیں. آپ اپنے موبائل کی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا میں کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے، آپ کا دھیان اس طرف سے بالکل ہٹ جاتا ہے. کبھی آپ غور کریں کہ آپ کا بچہ اگر موبائل گیم کھیل رہا ہے تو وہ چیز جو اس کو ناپسند ہے وہ بھی کھا جاتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس کا فوکس اس چیز پہ ہے ہی نہیں. اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کون بیٹھا ہے. یہ ایک ایسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل ڈیمنشیا کے سمٹمز کے بارے میں تو اس میں سب سے میجر جو سمٹم ہے وہ ہے آپ کا Symptoms of digital میموری dementia. لاس. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھولنے لگتے ہیں، کسی لفظ کو ریکال کرنا یا پور شارٹ میموری. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اٹینشن سپین شارٹر ہو جاتا ہے، آپ کسی بھی چیز پر بہت زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر پاتے. اس کے سوشل سائیکولوجیکل ایفیکٹس کے علاوہ فزیکل ایفیکٹس بھی ہیں. بہت زیادہ دیر تک اپنے موبائل اسکرین پر نیچے دیکھتے رہنے سے آپ کا پوسچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بلو لائٹ ایکسپوجر جب بہت زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو یہ آپ کے سلیپنگ پیٹرن کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کی نیند میں کمی آتی ہے. موبائل پر کتابیں پڑھنے والوں کے بارے میں جب ریسرچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ سونے سے پہلے زیادہ الرٹ فیل کرتے تھے، سونے میں زیادہ ٹائم لیتے تھے اور اگلے دن زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہوتے تھے. زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ تشویشناک بات وہ تبدیلیاں ہیں جو بچوں کے برینز میں آ رہی ہیں. NIH میں ہونے والی تحقیق کے مطابق جو بچے دن میں 7 گھنٹے سے زیادہ اسکرین پر وقت گزارتے ہیں ان کے دماغ کے ایک حصے جسے کارٹیکس کہتے ہیں اس میں فرق ہے. کارٹیکس وہ ایریا ہے جو ہمارے 5 سینسز سے معلومات کو پروسیس کرنے کا ذمہ دار ہے. عام طور پر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں کارٹیکس پتلا ہوتا جاتا ہے، لیکن ان بچوں میں کارٹیکس کم اسکرین ٹائم گزارنے والے بچوں کے مقابلے میں پہلے ہی پتلا ہو گیا تھا. اس ڈیٹا سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بچے دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین پر وقت گزارتے ہیں ان کے اسکول کے ٹیسٹ سکورز کم تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ ان سارے فیکٹس کو شاید پہلے سے جانتے ہوں، لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے، ان سب کا سولوشن کیا ہے. سولوشن بہت سمپل ہے لیکن مشکل ہے. ریڈیوس یور اسکرین ٹائم، ریڈیوس یور ڈپینڈنسی اپان یور موبائل. اسکرین ٹائم لمٹ سیٹ کیجیے. امریکن اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 5 سال اور اس سے کم عمر بچوں کے لیے پورے دن میں 24 گھنٹوں میں
1 گھنٹے سے زیادہ کا اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو ٹی وی پہ، موبائل پہ کوکو میلن دکھانے کی بجائے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کیجیے، ان کو اپنا ٹائم دیجیے، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیجیے، نہ کہ آپ ان کو ان گیجٹس کے ساتھ اٹیچ کریں. فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیے. ہمارا جسم اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ یہ اسکرین ٹائم یا ان گیجٹس کو دیکھ کے بڑا ہو. ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے ہمارے بچوں کو، ہمارے ینگسٹرس کو، تاکہ ہمارا بلڈ فلو بہتر ہو، ہمارے جو نیورونز ہیں ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو سکے. ہمارے بچے جتنا زیادہ ٹائم ان گیجٹس کے ساتھ گزارتے ہیں وہ فزیکلی اتنے ہی ان ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کے لیے فکس کریں کچھ ایسے ٹائم جن میں بالکل آپ کوئی بھی گیجٹ یوز نہ کریں. جسٹ لائک آپ کا ڈنر ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، وین یو آر ود یور فیملی، تو خود کو پابند کریں کہ آپ اس دوران میں کوئی اسکرین نہیں دیکھیں گے، نہ آپ نہ آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر. اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل یوز کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے اسکرولنگ کرتے ہیں، کوئی ہیلدی ہابی اڈاپٹ کریں، بک ریڈنگ کریں، گارڈننگ کریں. یہ چیزیں خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا پابند بنائیں کہ ان کا اسکرین ٹائم کم سے کم ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی اسکول پرفارمنس بہتر ہو جائے، ان کے بیہیورل ایشوز کم ہو جائیں، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ختم ہو جائے، تو اسکرین ٹائم کو کم کیجیے. ڈیجیٹل ڈیمینشیا سے اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارا اسکرین ٹائم کم سے کم ہوگا. کسی بھی گیجٹ کا استعمال برا نہیں ہوتا اگر ہم اس کو ایک بیلنس طریقے سے یوز کریں. اپنے فائدے کے لیے، اپنے کام کی چیزوں کے لیے اس کو یوز کیجیے، اس کو اپنے وقت گزاری کا ذریعہ مت بنائیے. یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے. ہر وہ منٹ جو آپ اپنے موبائل کو دیتے ہیں وہ آپ کی ویل بینگ سے چرایا ہوا ایک منٹ. Break this cycle, reduce your screen time, reduce the dependency upon your mobile. جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تبھی زندگی اور دنیا کی دلچسپیاں اور رونقیں آپ کو اچھی لگیں گی. یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. ہوپ سو آپ ان سب باتوں پر غور کریں گے اور اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی بنانے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے کیوریس، اسٹے اسمائلنگ اینڈ لیٹس دا کنورسیشن کنٹینیوز. اللہ حافظ. اچھا، امیجن کریں کہ ایک گپ شپ میں اس کو یہ بھولتا ہے، اس کو یہ یاد. ذرا سوچ کے بتائیے کہ آج ذرا سوچ کے بتائیے کہ ہم ایک ناؤ but due to social media, but due to that notifications or social media. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، ویلکم all of you